اللہ والا علی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ۔ ایک مہر معراج نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آرام کیجئے، آرام کیجئے، ریسٹ کیجئے، قوالی میں بیدار ہو جائیے گا۔ آپ کو سونے کا ٹائم ہم نے دے دیا۔ آواز سادہ کیجئے گا بھائی صاحب، سادہ کیجئے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ پاک جلوہ گری ہوئی، ذرہ ذرہ خوشی میں چمک رہا تھا۔ 17 مہینے قبلہ اول کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھی۔ یہود تان کرتے تھے کہ کتاب نئی، نبی نیا، کلمہ نیا، تو قبلہ کیوں نہیں بدل لیتے؟ شمع رسالت کے پروانے، ہدایت کے روشن ستارے، حضرات صحابہ کرام بارگاہ میں عرض کرتے، حضور سکوت فرماتے۔ ایک دن نماز شروع کی، ادھر اللہ اکبر کہا، ادھر قلب انور میں خیال آیا کہ اب قبلہ بدل جانا چاہیے۔ اچھا تقریر میں کر رہا ہوں، اگر آپ اینک شینک دیں آپ کو، تقریر میں کر رہا ہوں، مجھے دیکھیے۔ اچھا دیکھنے کو دل نہ بھی چاہے تو سنانے والے کو دیکھنا چاہیے، اس لیے مہربانی کیجئے یہ جو سامنے ہیں آنکھیں چار رکھیں، فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں کہ ادھر نماز شروع کی، ادھر قلب انور منور میں خیال آیا آج قبلہ بدل جائے۔ کیا حسن ہے، کیا ادا ہے کہ اسی حال میں نگاہ انور اٹھا اٹھا کر اوپر دیکھتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جلسے کے باہر والوں کا شور آپ کی مبارک آواز سے زیادہ ہے، وہ میں سن رہا تھا، وہ آپ کی مبارک آواز سے زیادہ ہے۔ چلیں، 2 رکعتیں گزر گئیں، جبریل امی حاضر ہو گئے۔ بعض بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان فرماتے تھے کہ جبریل امین نے شاید عرض کی ہو کہ تیرا حبیب نماز پڑھ لے پھر آیت لے جائیں گے، تو جواب ملا ہوگا حبیب نے تمنا نماز میں کی ہے، پوری بھی نماز میں کریں گے۔ فی سبیل اللہ حافظ آباد والو سبحان اللہ کہنا، نہ جنت کا ٹکٹ نہ عمرے کا ٹکٹ، فی سبیل اللہ۔ اور کیا انداز ہے کہ جبریل امی آیت لے کر اترتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بارگاہ میں، عین نماز کے عالم میں رب کا کلام لاتے ہیں، حبیب تمہارا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہم دیکھ رہے تھے۔ جملہ سادات مشائخ علماء کی نظر بابے ہون میری گل سن لیجئے، انشاءاللہ تجھے پھر بھی ملو گے، میری سن لیجئے۔ حبیب ہم بار بار آسمان کی طرف آپ کا نگاہ اٹھانا دیکھ رہے تھے۔ میرے اپنے ذوق کا جملہ ہے، پیارے تیرا دیکھنا ایسا پیارا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اور ہم بھی بڑی دیر سے حافظ آباد والو آپ کو دیکھ رہے تھے، اور اب تو روبرو ہو چکے ہیں، اور اب شاہ صاحب نے آپ کو دیکھنے کے ساتھ گھڑی دیکھنے کی ڈیوٹی بھی لگا دی، یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا دیکھ رہے تھے، پیارے رہ گئی قبلہ بدلنے کی بات۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا، حبیب ہم آپ کے چہرے کو ادھر پھیر دیتے ہیں، میری طرف ادھر۔ بہت مشکل ہے، آدھے گھنٹے میں آپ لوگوں سے نبرد آزما ہونا اور تقریر دونوں مشکل ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے تھے، پیارے
رہ گئی قبلہ بدلنے کی بات تو بدل دیتے ہیں ترداہا، جدھر تیری مرضی ہے۔ سبحان اللہ، ترداہا۔ اس مارم راز نے یہی سامنے دیکھ کر کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ آئی بھائی صاحب؟ میری طرف دیکھو، میری طرف، سمجھ آ گئی بات کی؟ ایک قدم آگے بڑھیے، یہی رب کا سچا قرآن۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، فترضیٰ، حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ فترضیٰ، فترضیٰ۔ کالی ٹوپی والے ادھر، فترضیٰ، فترضیٰ، حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا۔ کو نعرہ شارہ لگا لو۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ خطیب الاسلام، سنیوں کے بادشاہ، سنیوں کے بادشاہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، فترضیٰ، حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ علماء، عارفین، صوفیاء وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت رحمت کون سی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت گرامی قدر مخدوم ماں اور خطابت کا حسن حضرت قبلہ قاضی احمد حسن صاحب نے رحمت لے کر آنا اور رحمت بن کر آنا، بعضوں نے کہا کہ یہ آیت رحمت کی سب سے بڑی آیت ہے، اور بھی ہیں، لیکن عارفین کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ قرآن میں سب سے بڑی آیت رحمت ہے، یہی بڑی ہے یہ نہیں کہہ رہا۔ جس طرح ابھی آپ کے سامنے اب تو جتنے بھی لقب ہمیں اشتہاری ہونے کی صورت میں ملتے ہیں یا نقابت میں بانٹے جاتے ہیں، یہ سارے لقب حقیقت میں تاجدار حافظ آباد، خطیب عرب و عجم، آپ تو کہتے ہیں نا، یہ بھی بڑا پیارا نعرہ لگا رہے تھے شہنشاہ کا، حضرت خطیب الاسلام غیرت کی دنیا کا بادشاہ، غیرت کی دنیا کا بادشاہ۔ الحمدللہ بڑی رفاقت و خدمت و صحبت اور ان سے اکتساب کرنے کے بہت سے مواقع ملے، وہ ابھی کرتے ہیں بات، آگے چلتے ہیں۔ جس طرح ابھی ان کے لخت جگر اور ان کے پیام کو اس وطن عزیز میں آگے لے جانے والی شخصیت، اسی جرت و بے باکی سے، آخر کوئی پورے قد سے کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے بات بھی ہوتی ہے۔ جا بے شک، شاید ہی میرے سامنے چوپ شان ہے،
چپ شان ہے، حالانکہ شاہ کبھی چپ نہیں ہوئے، وہ نیزوں پہ بولے ہیں۔ نہیں بھائی خدا دا نہ ہے، اے اگے بچارے مست نہیں، انہوں نے اس نعرے نال کی ہونا ہے، اے کا گل چلن دیو گے۔ گزارش آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں، جس طرح آپ نے ابھی سماع کے بارے میں اقوال بیان کیے، تو سید الاولیاء مخدوم امم گنج بخش جہاں حضور فیض عالم حسنی سید ہیں، اور ان کا قصور بھی یہی ہے کہ وہ حسنی سید ہیں، اس لیے ہم ان کے نام کے ساتھ امام بھی نہیں کہتے۔ اے بھائی صاحب دو کو تو چپ کراؤ۔ ہم علی اجمیری کے ساتھ لفظ امام بھی نہیں کہتے، کیونکہ وہ حسن مجتبیٰ کا لخت جگر ہے۔ ایسی ناانصافیاں کب تک؟ ہم سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاقواس، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، غوث الارض والسماء، حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، امام عبد القادر نہیں، کیونکہ وہ حسنی سید ہے۔ ظلم بھی کرتے ہو اور بڑے ڈھنگ سے کرتے ہو، سمجھا رہی ہے؟ نہیں نعرہ بعد میں لگا کہ ابھی بہت ٹائم، بھائی اتنا ٹائم کہاں۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ان کا لخت جگر ہے گنج بخش فیض عالم، انہوں نے اپنی کتاب جس کے لیے شیخ المشائخ نظام الحق والدین محبوب فرید الدین سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فوائد الفواد میں کہا، اور بلکہ انہوں نے بھی قول آگے کسی کا بیان کیا کہ جس کو پیر نہ ملتا ہو وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھے، یہ کتاب پیر کامل کا کام دے گی۔ تو جس طرح وہاں اقوال سماع کے بارے میں مختلف ہیں، سماع کے بارے میں فیض عالم نے لکھا شیخ بیچ میں ہو، قوال باوضو با ادب ہوں، سننے والوں میں کوئی لڑکا بچہ نہ ہو، کوئی عورت نہ ہو، سارے صاحب طریقت ہوں، پھر یار کی بات ہو، حال چڑھ جائے تو چڑھ جائے، نہ چڑھے تو نہ سے آگے بڑھ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کون سی بڑی آیت رحمت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ عارفین نے کہا یہ سب سے بڑی آیت رحمت ہے، کیسے؟ اس کی تفسیر میں دو روایتیں ہیں۔ نمبر ایک، حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو سرور عالم، شفیع اعظم، راحت عالم، جان عالم، بہار عالم، قرار عالم، باعث ایجاد عالم، سبب ثبات عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کس میں ہے؟ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ نے کہا حضور نے راضی تھا ہونا ہے جب حضور کے سب اہل بیت جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب دوسری روایت اسی آیت کی تفسیر میں کہا کہ حضور پر نور علیہ السلام نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا، آیت اتری، اس وقت تک راضی نہیں ہونا، اس وقت۔ ایک بچے کو سنبھالنے میں یہ وقت ہے تو ملک کیسے سنبھلے گا؟ آج سمجھ میں آئی۔ حضور پر نور علیہ السلام نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک حضور کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اب دو روایتوں کو سامنے رکھیں، عارفین کہتے ہیں کہ یہ آیت وجد کی آیت ہے، یہ آیت وجد کی آیت ہے، یہ آیت وجد کی آیت ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ترداہا فتردا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ احمد رضا کا ایک شعر اتنا تگڑا ہے، 1000 کتاب کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ان کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا نے بھی کمال کیا۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی نظر، وہ کہتے ہیں فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ قرآن کی دو آیتیں میں آپ کو سنا چکا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ اب آئیے حدیث پاک کا رخ کریں۔ یہ صحیح مسلم میں پہلی جلد کتاب الایمان ہے،
اب ہمیں آپ کو بھی حوالے دینے پڑتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ سنی کسی کے حوالے ہیں، پر جب سے آپ یوٹیوب کے حوالے ہو گئے آپ بھی بے حوالے ہو گئے اور ہمیں آپ کو حوالے دینے پڑ گئے۔ حضور کو ماننا ہے تو کتاب کا فلاں صفحہ ہو، پھر فلاں محدث کی لکھی حدیث ہو، تو پھر وہ علم ہو، وہ حیات اقدس ہو، وہ نورانیت ہو، وہ اختیارات ہو، وہ شفاعت ہو، وہ پاور ہو، تو بولے فلاں کتاب میں لکھا دکھا دو۔ کلمہ پڑھتے وقت تو یہ ایگریمنٹ نہیں تھا۔ کیا کہیں آپ سے؟ کلمہ پڑھتے وقت تو یہ ایگریمنٹ نہیں تھا، تب تو سیدھا سیدھا محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اب محمد رسول اللہ کی عظمتوں کو ماننے کے لیے کہتے ہو کہ فلاں محدث کا لکھا فلاں ورق ہو، فلاں ورق ہو، ورق ورق کے بکھر کے رہ جاؤ گے۔ اگر ورق دیکھ کر مانا بھی تو کیا مانا؟ کمزور آواز ہے، گزارا آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ ورق دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ دو حدیثیں فوراً آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے بھی حدیث۔ میں نائب محدث اعظم بدر کامل حضور پرنور سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی کا غلام بے دام ہوں۔ حضور خطیب عرب و عجم کو ہم نے بڑے بڑے اسٹیجوں پہ دیکھا، پوری جرت تھی، کوئی کسی کے آگے، اس سید کا سر کبھی کسی کے آگے نیچا نہیں ہوا۔ کوئی کتنے سے بڑا کتنا آستانے کا پیر سجادہ اور صاحبزادہ ہو، سید اپنی سج دھج سے گیا، اپنی سج دھج سے اترا۔ جب 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 وہ کسی بھی منچ پر پہنچے تو پھر ایک ایسا چاند تھا کہ جس کے جلو میں سب ستارے چھپ جاتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور دوسری بات، خطیب عرب و عجم، تاجدار حافظ آباد، غیرت کی دنیا کا وہ بادشاہ تھا کہ جس نے کبھی کسی کے سیم و زر کو دیکھ کر، روپے پیسے کو دیکھ کر، نوٹوں کی نئی کاپیوں کو دیکھ کر نہ عقیدے کا سودا کیا، نہ غیرت کا سودا کیا۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب تاجدار حافظ آباد کی نظر اور قلب اور ذہن جسہ یہی ہے، سارا کچھ وہ حضور کی ذات میں فنا ہو گئے، ان کے تخیلوں میں گم ہو گئے، اور گویا کہ حالت یہ ہوئی جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سارا تو سامان گیا۔ تو میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، یہ بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، امام مسلم کا استاد امام دارمی بھی نقل کرتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب احد میں شہید ہو گئے، سر پہ قرضہ تھا، بہنوں کی پرورش کی ذمہ داری تھی، جو بھی بندہ آتا پیسے چاہیے، بولے کھجوریں اتریں گی قرض واپس کر دیں گے، کھجوریں اتر گئیں، ڈھیر لگ گیا۔ اب قرض وصول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، ہر ایک کا مطالبہ ہے کہ آج مجھے فارغ کیجئے۔ کہا تم سب یہیں رکو، میں ابھی آیا۔ خدمت انور منور میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ کریم کھجوریں کم ہیں، قرض زائد ہے، نگاہ ہو جائے، فرما چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ جانے عالم باغ میں تشریف لے گئے، مجھے دیکھنا ہے بھائی صاحب، اب بھی مجھے دیکھنا ہے۔ جانے عالم باغ میں تشریف لے گئے، گورے گورے قدموں سے کھجوروں کے ڈھیر کے گرد طواف کیا۔ جابر حضور حکم تول کر دے، وہ آگے سے یہ نہیں کہتے حضور یہ کھجوریں پوری ہو جائیں گی، کوئی حوالہ؟ کیا کہا حضور؟ کھجوروں کی کمی کا سبب تو آیا تھا، آپ گورے گورے قدموں سے پھرے اور فرماتے ہیں کہ دل کھول کے تول کے دے، کوئی حوالہ؟ جو حوالے ہو چکا ہو، حوالے ہو چکا ہو، حوالے نہیں مانگتا۔ کریم جب واپس تشریف لائے، سیدنا جابر کھجوریں تول تول کر دیتے رہے۔ او ستم کرو، او ستم کرو، اتنے ستم، اور وہ بھی حافظ آباد میں۔
حفظ رہیں گے. شام تک کھجوریں تول تول کر دیتے رہے. سارا قرض اتر گیا, کھجوروں کا ڈھیر بچ گیا. جان عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کریم کرم ہو گیا, کھجوروں کا ڈھیر بچ گیا, قرض اتر گیا. غریب پروری کریمی دا پلا ہوئے. اب سننا جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اتر گیا قرض, حضور اتر گیا, کھجوریں بچ گئیں, حضور بچ گئیں. جاؤ جا کر یہ بات میرے عمر کو بھی بتا دو. یہ گلی گلی محافل میلاد, مساجد میں محافل میلاد, یہ جلسے, یہ عرس, یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ سب کو بتا دو. سرکار جابر حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی جناب میں گئے. تصوف کا بادشاہ ہے فاروق اعظم. ہمیں تو الجھائی کسی اور باتوں میں دیا گیا. یہودیت نے اسلام کو کیسے کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا, ہمیں تو الجھائی کسی اور باتوں میں دیا گیا. یورپ جس کے لا پہ ناز کرے, امریکہ آج بھی جس کے قانون کے گن گائے, مسلمانوں کا کٹر دشمن گاندھی جس کے دور خلافت کی تعریفیں کرے اور پھر دنیا کو سنورنے کے لیے دوسرے عمر کی مانگ کرے, تم کیا جانو کہ عمر کیا ہے؟ اور اگر زندہ جیتے جاگتے آنکھوں سے مقام عمر, شان عمر, احترام عمر, اوج عمر دیکھنا چاہتے ہو تو صرف پاک پتن جائیے اور جودھن کے ٹیلے ہیں. اوئے جاؤ ظالمو, کیا سی چوپ شاہ ہو گئے ہو؟ بات تو گنجے شکر کی چوکھٹ تک گئی ہے. کوئی تو چشتی ہوگا. اگلیاں نقش بندیاں نو کھوالیاں دلا دو, چشتی ہو تسی بابے فرید دے نا دے سبحان اللہ بھی نہ آکھی. جاؤ گنجے شکر کی چوکھٹ پر پڑھو وہ نام کیا ہے, فرید الدین مسعود, اور مسعود کے نام کے آگے لکھا ہے فاروقی. کون ہے یہ فاروقی؟ یہ لخت جگر ہے امیر المومنین کا, فاروق اعظم کا, جس عمر کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ اس کے قدموں میں جنت کا دروازہ ہے. وہ کبھی قدموں میں تو آؤ. نہ عمرے کا ٹکٹ کوئی بھی نہیں, فی سبیل اللہ سبحان اللہ. نہ یہ کہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو فالج نہیں ہوگا, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, فی سبیل اللہ سبحان اللہ. یہ بات جا کے میرے عمر کو بتا دو. کیا جانو عمر کیا ہے؟ کیا جانو؟ کہاں لڑا دیا اس امت کو؟ او آگ پھانکتے ہوئے خطیبو, تمہارے خرمن کو آگ لگے, تم کیا جانو کہ مقام عمر کیا ہے؟ یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے. 34واں سال آیا تقریریں کرتے ہوئے, یہ دن بھی کبھی ہم نے دیکھنے تھے. ہم نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ جب رسی سے بندھا مائک, مسجد کے ہارن, وجدانی حالت, پڑھنے والا پڑھتا ہے صدیق, عمر, عثمان, حیدر تمہیں واری جان, میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. لوٹا ایک نے نہیں ہے, لوٹا ایک نے نہیں ہے, شاعروں نے لوٹا, نقیبوں نے رقیب بن کے لوٹا. وہ میرے اتنا قریب ہو گیا کہ پیدا گھر میں رقیب ہو گیا. انہوں نے لوٹا. شاعری کیا ہے؟ منجدار, گفتار, کردار, تار. بس پہلے یہ لکھ لو, پھر پیچھے سے جو جملہ فٹ ہونا ہے وہ لا کے کرنا ہے. ان بدبختوں نے لوٹا. کیا خواجہ میر علی شاہ کا کلام کافی نہ تھا؟ چلو ماضی قریب میں جاؤ, زوری قصوری نے بہت کچھ لکھا, اعظم چشتی رحمت نے بہت کچھ لکھا. آئے ہو گڈیاں ویچ لے آئے, چڑیاں ویچ لے آئے, کان ویچ لے آئے, ہر چیز ہے نعت نہیں ہے. چلیے کیا کہیں. کون لایا احمد رضا کی سوچ؟ جنت میں ایک وادی ہے, اس کا نام ہے طوبہ. وقت ملحوظ ہے بھائی صاحب, توجہ رکھنا. طوبہ وہ جنت کی سب سے اونچی وادی ہے. میرا امام نعت لکھنا چاہتا ہے تو کہا طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. جنت کی وادی ہے طوبہ, جنت کی وادی ہے طوبہ. طوبہ میں ہے درخت,
کر دیا مائک قریب ہم نے، بس طوبہ، طوبہ میں ہے درخت، درخت کی اونچی نازک سیدھی شاخ ہے۔ احمد رضا خیر تو ہے، آج بریلی میں بیٹھے بیٹھے طوبہ کی سیر ہے۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، ہاں نکلی ہے، پھر روح قدس سے نعت نبی لکھنے کو مانگو، روح قدس سے ایسی شاخ کا دل کرتا ہے حضور کی نعت لکھوں، جبریل جنت کی وادی طوبہ سے شاخ لا کے دے، قلم بناؤں حضور کی نعت لکھو۔ نعت کیسے کہتے ہیں احمد رضا سے سیکھیے، عقیدہ احمد رضا سے سیکھیے، عشق احمد رضا سے سیکھیے، وفا احمد رضا سے سیکھیے، غیرت احمد رضا سے سیکھیے۔ احمد رضا حضور کی کسی نسبت کا بے ادب نہیں ہونے دیتا۔ یہ بات جا کے میرے عمر کو بتا دو، حضرت جابر نے آ کر کہا حضور ایسے ایسے میں نے عرض کیا، کریم تشریف لے گئے، قرض اتر گیا، کھجوروں کا ڈھیر بچ گیا، آگے واپس سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا جابر تو میں نے ہون دس دپے ہیں۔ ہم نے کہا پنجابی کا جملہ بھی آپ کو سنا کے دیکھیں کہ تب عربی میں سبحان اللہ کا رخ کیا ہوتا ہے۔ جابر تو مجھے اب بتا رہا ہے تو ہون دس دپے ہیں، میں تو ادو ہی سمجھ گیا سی جدو حضور تیرے نال جان دے پیسن کہ گل جابر دی بن گئی ہے۔ تو قبلہ غازی صاحب سرکار عمر پاک سے حضرت جابر نے یہ نہیں پوچھا کوئی حوالہ، میں نے 2 حدیثوں کا وعدہ کیا تھا، ایک ہو گئی، اب دوسری سنیے۔ ایک گاؤں کے رہنے والے سے گھوڑے یا اونٹ کا سودا کیا، آؤ تمہیں پیسے دیں، کریم تشریف لے جا رہے ہیں، بیچنے والا پیچھے پیچھے ہے، راستے میں کسی نے ریٹ بڑھا کے لگا دیا اور کہنے لگا خریدیں گے یا میں بیچ دوں؟ فرما تیرا میرا ایگریمنٹ ہو چکا، کہا نہیں ہوا تو گواہ لائیے۔ اور تیسرا فرد کوئی تھا نہیں، ادھر ادھر یہاں وہاں سے لوگ کٹھے ہوئے، ماجرا کیا ہے؟ ہم نے اس سے یہ گھوڑا یا اونٹ خریدا ہے، کریم آقا علیہ السلام۔ وہ گاؤں والا کہتا نہیں خریدا، گواہ لائیں۔ اتنے میں آگے حضرت خزیمہ انصاری صحابی ہے، ماجرا کیا کہ یوں ہوا، گواہ مانگتا ہوں، کبھی سے ہٹو، آگے گئے۔ او عربی، اس کا پنجابی میں معنی بتاؤ، پینڈو، سن میرے حبیب نے تجھ سے اس جانور کا سودا کیا، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ معاملہ گیا ختم، ہوا ختم، جب ختم ہوا جانے اپنے وفادار سے پوچھا مسٹر سیدھے ہو جاؤ، ہو بھائی سیدھے ہو کے بیٹھو، ادھر دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیسے فضول لوگ ہیں، کیسے فضول لوگ ہیں، بے ذوق لوگ۔ آپ کو نہیں کہا، ایک کو کہا ہے، آپ سبحان اللہ جاری رکھنا، آپ سے تو دل لگا ہوا ہے۔ یہ نظر نہ رکھے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تقریر کون سی ہوتی ہے کہ بندہ نظر ہی نہ رکھے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ رستے میں کتنے قبرستان آئے ہیں فیصل آباد سے یہاں تک، تو بات تو وہاں بھی ہو سکتی تھی، اگرچہ ان کی سبحان اللہ سنائی نہ بھی دے، پر کم از کم پردے میں تو ہیں، بے رخی سے دل تو نہ دکھتا۔ عرض یہ کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جانے جہاں علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے فرمایا خزیمہ تم تو ہمارے ایگریمنٹ کے وقت تھے ہی نہیں، کس مانڈ پہ گواہی دے دی ہو؟ سنو 163 184 1339 کن چکروں میں پڑ گئے؟ ڈیجیٹل مسلمان ہو رہے ہو، نمبرنگ والے ہو رہے ہو۔ سنو 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 سنو، حضرت خزیمہ نے عرض کی میرے کریم میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، ہائے 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 ہائے، میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، اس مبارک ستھری زبان پہ بھروسہ کر کے انڈٹھا رب منی بیٹھا ہے، تو جس زبان پہ بھروسہ کر کے میں نے رب کو مان لیا ہے، کیا اسی زبان حق ترجمان پہ یقین کر کے ایک جانور کے سودے کی گواہی نہیں دے سکتا؟ یوں مانو، یوں مانو، یوں مانو۔ پھر کریم نے کیا فرمایا؟ سن لو
معاملہ ہو کسی کے نفع کا یا نقصان کا. گواہی کی بہت سی کیٹیگریاں ہیں، ہر موقع پر ہر گواہ نہیں چلتا. حضرت قبلہ شاہ صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان شعبوں کو اس اعتبار سے بھی جانتے، علماء تو پھر جانتے سارے. گواہی کے بھی معیار ہوتے. میرے کریم نے فرما معاملہ ہوئے کسی دن نفع دا تے باویں ہوئے کسی دن نقصان دا. گواہی دینے آ جائے خزیمہ، دوسرا گواہ نہ مانگنا. آج کے بعد اس ایک کی گواہی دو کے برابر، دو کے او نوجوانوں بہکتے ہو، پھسلتے ہو اور خوش ہوتے ہو، بغلیں بجاتے ہو کہ حوالہ نہیں ملا، حوالہ نہیں ملا. 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت کریم کی جلوہ گری ہوئی، پیدا ہوتے سجدہ کیا اور پہلی دعا یہ مانگی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. الہی میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے. جن کو یوم ولادت پہلے دن امت کا پتہ ہے، نبوت کا ہی پتہ نہ چلا. اور دوسرا حابلی ہبا کر دے، میرے حوالے کر دے. قبلہ قاضی صاحب آپ کی نظر یہ جملہ ہے، میرے حوالے کر دے. ہم سے کیا حوالے پوچھتے ہو؟ ہم تو اس دن کے حوالے ہو چکے ہیں. اس دن کے اسٹیج سے مہمان حضرات بھی سبحان اللہ کہیں تو کتنا اچھا لگے گا. یہ درویش بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہماری وی آئی پی موومنٹ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے. توجہ ہے جی آپ حضرات کی. چلیں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ حوالے کب سے مانگنے لگ گئے ہو؟ ورکے ویک کے منیا تے کی منیا. نہ ماننا ہو تو چاند ٹوٹتا بھی دکھا تھا، نہیں مانا. اور ماننا ہو تو قرن میں عشق کا دیپ جلا کے بیٹھ جائے. سمجھ گئے تو ہم کہاں تھے؟ وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھتے، آپ کو کتنی حدیثیں سنانی پڑ گئیں، برکت کی بات ہے. اس کو پورا کرتے ہیں کہ آقا و مولا علیہ السلام نے بس سادہ سے اوپر کی 3-4 لائنیں چھوڑ کر اگلا مضمون صحیح مسلم کا، پہلی جلد کتاب الایمان، فکر امت میں روئے. کل امت کا خون ایک طرف اور حضور کا ایک آنسو جو فکر امت میں بہا. صوفیہ کہتے ہیں حضور تیرے واسطے روز روئے نے ہو، تیری زندگی چ ایک رات بھی نہیں آئی کہ کدی نکرے بہ کے باوضو ہو کے سر ٹاک کے نیوی پا کے ہاتھ بن کے مدینے والے دا تصور کر کے کدی رویا ہوئے. صوفیہ کہتے ہیں تو مال کے لیے رویا، جائیداد کے لیے رویا، ملازمت کے لیے رویا، دنیا کی طمع کے لیے رویا، ویزا نہیں لگا تب رویا، نیشنلٹی نہیں ملی تب رویا، پسند کی شادی نہیں ہوئی تب رویا، کمیٹی نہیں نکلی تب رویا، انٹرویو میں پاس نہیں ہوا تب رویا، کبھی ان کے لیے بھی رویا. جو 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے افو کا طلبگار ہوں جی. یہاں میں آپ کی نظر، صوفیوں کی نظر، باب رومی نے لکھا مثنوی میں، اور دیکھیے کہ رات کے اس پہر باب رومی کے طویل مضمون کو 5 لائنوں میں قید کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے. یہ تاجدار حافظ آباد کی کرامت ہے. سننا باب رومی نے ایک سمجھائی چیز، ایک طرف ہمارے عشق کے دعوے وہ سامنے رکھنا. ایک آدمی نوجوان ایک غیر عورت کو دیکھا، فریفتہ ہو گیا، قدموں میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ آگے اسے لمبی چوڑی باتیں کی. ہماری مائیں میں نے قریب بیٹھی، طوالت میں نہیں جا سکتا. اس نے کہا بس تو حسن کی دیوی ہے اور میں تیرے قدموں میں، اب میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، دنیا بھول گیا، اب اور کچھ نہیں ہے. اس عورت نے کہا، باب رومی نے لکھا، اس عورت نے کہا تو میرا حسن دیکھ کے پگلا ہو گیا، بھاولا ہو گیا اور بولا دل دے بیٹھا اور کسی اور کو نہیں دیکھے گا. تم نے ابھی میری بہن کو نہیں دیکھا، وہ حسن میں عروج پر ہے، میں حسن میں اس کی قائل ہوں، مائل ہوں اور تعریف کرتی ہوں. لو اب غور کیجئے گا، یہ کہہ کر اس نے کہا لو وہ آئی گئی. اب یہ جو نیا نوخیز عاشق تھا، ابھی والا نووارد عاشق، نوخیز، ٹھیک ہے، ابھی والا، اس کو وہ کہہ رہی تو میرا عاشق ہو گیا، تم نے میری بہن کو نہیں دیکھا. لو وہ آئی گئی. اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا. اگلے جملے کو خدا کا واسطہ لطیفہ نہ سمجھنا، کاٹ کے رکھ دیا باب رومی نے دل کو.
اس لڑکی نے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا اور کہا او بے شرم، ابھی ابھی تو مجھ سے بات کر رہا تھا کہ دل دے دیا، جان دے دی، آنکھ تیرے سوا کسی کو نہیں دیکھے گی، میں نے تو ابھی کسی اجنبی کا ذکر کیا اور میں سامنے ہی ہوں اور تو نے نظر پھیر بھی لی، یہ تیرا عشق ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ بس اتنی بات سمجھنے کی ہے، عشق حضور سے ہے، موبائل اسکرین پہ تصویر کس کی ہے؟ رات تو محفل میں پڑا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، پھر جا کر کہا میں دیدار نہیں ہوندا، گھر جا کے پھر کیا کیا تھا، فیس بک یوٹیوب پر فلم دیکھی، ڈرامہ دیکھا، فحش مناظر دیکھے، ایڈا بھی کو کملا اڑیکن آڑا ہوندا ہے کہ جدو کسے دی اڑیک ہوئے تے گلیاں چ گند پا دے، نہیں نہ سمجھے، کیا کریں عادی شباب کو کیا کہے؟ اور جن آنکھوں سے دیکھنا ہے اس ڈیوڑی کو تو غلاظت سے بھرپور کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ حضور نہیں آتے، وہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ یہ ایک دیوانہ بیٹھ گیا روضہ انور منور کے سامنے، میں دیدار کرنا ہے تو تاں اٹھنا ہے، پہلا دن گزرا، دوسرا آیا، شام نہیں ہوئی، اور تیسرے کی صبح ہوئی، رنگ فک ہو گیا، طبیعت وہی، بلڈ پریشر، ڈاکٹری بولی میں بلڈ پریشر لو ہو گیا، شوگر لو ہو گئی، بے ہوش ہو کے گرا تو کریم آئے۔ کاش اس وقت میں استاد زمن کا شعر آپ کو سناتا تو ہوں، آپ غور کریں، کریم آئے اور استاد زمن نے کہا، برادر اعلیٰ حضرت نے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ آئے ہیں، تیسرا دن ہے آج اس بھوکے کو، پہلے دن بھی کچھ نہ دیا، دوسرے دن بھی کچھ نہ دیا، پر وہ اٹھیا نہیں کہ میں نے لب دا کچھ نہیں، بیٹھا رہا ہے، وہاں سے چیک ہو رہا تھا، سکروٹنی ہو رہی تھی کہ 2 نمبری تو نہیں کرے گا، عشق کے دعوے کر کے فسق میں تو نہیں پڑتا۔ بہرحال آئے ہیں تو ہاتھ میں روٹی، کوئی تفصیل کا جملہ میرے پاس اب نہیں ہے، میں اس کی کیا شرح کر سکتا ہوں، کریم کی صورت سامنے ہو، بھوکے عاشق کو روٹی خود کھلا رہے ہوں، قلم یہاں کیا لکھے گا؟ حضور فیض عالم نے کشف المحجوب میں لکھا، قلم لکھ سکتا ہے، محسوس نہیں کرتا، کہا اگر قلم درد لکھتے وقت، قلم درد لکھتے وقت درد محسوس کرے بھی تو پگھل جائے، وہ بے درد ہے، درد لکھتا ہے، درد محسوس نہیں کرتا، سمجھ گئے؟ تو میں اس کی شرح آپ کے سامنے اس شب کہ پہر میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں، میں آشنائے حقیقت نہیں ہوں، میں تو آوارہ منش گلیوں میں پھرنے والا، دور دور سے سیپیاں تلاش کرنے والا، کاش کوئی گوہر شناس ہو اور کوئی عشق کے مہاساگر میں غوطہ زنی کی کوشش تو کرے، ہم تو اس کی وسعت کو دیکھ کے ڈرتے ہیں اور آگے نہیں جاتے۔ داڑھی نہیں رکھی کہ شادی کے بعد رکھیں گے، نماز نہیں پڑھنی اس دفعہ حج کر کے آئیں گے تو پکا ارادہ کر کے آئیں گے، روزے رکھنے بس ہوں انج ہو جائے انج ہو جائے پھر انج ہونا ہے، انج ہویا ہی نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کیا میں آپ کو کہہ رہا تھا، کریم نے روٹی کھلائی، آدھی کھا چکا تھا، آنکھ کھلی تو روٹی ہاتھ میں، جلوہ آنکھ میں، روٹی ہاتھ میں، جلوہ آنکھ میں۔ اتنے میں ایک عرب شیخ آئے، ہاتھ چوما، ساتھ چلیے، وہ تو مدہوش تھا، کسی کے جلووں میں گم تھا۔ میرے امام نے جب زیارت کی نا تو میرا امام کہتا ہے، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ تو چنانچہ وہ لے گئے، آگے گئے تو ڈھیروں کھانے لگے ہوئے، کھائیے، شروع کر دی۔ جب اس نے شروع کی تو عرب شیخ نے کہا، وہ آدھی روٹی مجھے دے دیجئے، نہیں غور کیا آپ نے، آدھی مجھے دے دیجئے۔ کون سی؟ کہا وہ جو کریم کھلا رہے تھے، آدھی بچی تھی، تیرے پاس ہے۔ چونک کر کہا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا ادھر تو دہائی دے رہا تھا، ادھر ہم عشق کی جوت جلائے بیٹھے تھے، مطالبہ تیرا وہاں یہی تھا، میرا بھی یہی تھا۔ جو جالیوں کے قریب جا کر بھی موبائل میں پھنس جائے، وہ کیا جانے کہ کوچائے جانا کی لذت کیا ہوتی ہے، اور
اور جو حافظ آباد کے کسی کوچے میں بھی بیٹھ جائے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو کہا کہ ادھر میں فریادی تھا، ادھر تو تھا، کریم میرے خواب میں آئے، فرما وہ تھے بیٹھا ہے پرسوں دا پکھا ہے، اسی انہوں ادھی روٹی ساڑھے ہاتھ مبارک دی، تو کھا لے تو انہوں بلا کے تے روٹی کھوا۔ یوں ہوتا ہے محبت۔ جلسے میں پڑھ کے گھر جا کے آنکھوں کو خراب نہ کرو، اسی تصور میں سو جاؤ، کبھی تو ہوگا۔ اور یہ کچھ ضروری ہے کہ دیدار ہو ہی تو تب ہی آپ کامل ٹھہریں گے، انتظار چھوٹی بات ہے۔ کیا کہیں آپ سے، انتظار چھوٹی بات ہے۔ تتی تھی جو گن چودھار پھراں، اتے ہند سندھ پنجاب ماڑ پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ نعرے کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ حدیث ختم کر لیں، پھر کبھی پھر بیٹھیں گے، پھر بات چلے گی۔ اب ہم جلدی کلوز کرتے ہیں، جلدی۔ فکر امت میں روئے۔ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، پتہ کرو محبوب کی آنکھوں میں اشک کیوں ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے یہ شاہی پروٹوکول ہے۔ کریم اللہ سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے حبیب آج اشک باری کس لیے؟ فرما میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل پھر حاضر درگاہ سمدیت ہوئے اور عرض کی الہی فکر امت میں اشک بہ رہے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ یاد ہے؟ یاد ہے۔ حبیب فکر امت میں اشک بہا رہے ہیں، رب نے فرما پھر جاؤ، اب یہ سمندری سے حافظ آباد کا سفر نہیں، سدرہ سے مدینہ کا ہے، پہلے پوچھ کر آؤ اب دوبارہ جاؤ، پہلے پوچھ کر آؤ اب دوبارہ جاؤ۔ کیا کہیں آپ سے، پہلے پوچھ کر آؤ اب دوبارہ جاؤ، تاکہ کسی کی فکر سو نہ جائے، بلا وجہ استادی شاگردی کا پھڈا نہ کھڑا کرے۔ جبریل کون ہے؟ تیرے دربار کا دربان اعظم، دربان اعظم۔ پھر جاؤ اور جا کر کہو اب یہی ہمارا مضمون ہے۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ حبیب صحیح مسلم، میری طرف دھیان کرنا بھائی صاحب، پیارے بھائی نیلی ٹوپی والے، مجھے دیکھنا ہے۔ جب آپ ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے بہت سے ادھر دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا بڑا عجیب ہوتا ہے، اور خصوصاً جو فرنٹ پہ بیٹھے دیکھتے ہیں تو یہ تو ہیں ہی پیچھے اس امام کے، جو بھی لے جائے الحمدللہ۔ حبیب فکر امت میں روتے ہو، سنردی کا گل ہو گئی ہے، آپ انتظار میں تھے، سنردی کا، سنردی کا، سنردی کا، سنردی کا، او وہی ہے فتردہ سنردی کا۔ اب اس کا ترجمہ سنو، حبیب راضی کر دیں گے، لیکن اگلا جملہ مزید باقی، سنردی کا فی امتک، حبیب تو عشق کیوں بہاتا ہے، امت کے مسئلے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے، اور حبیب پریشان بھی نہیں ہونے دیں گے، تجھے راضی کر دیں گے۔ آخری 5 سے 6 لائنیں، اور یہ ہے در منصور اور امام سخاوی کی القول البدی، باب سیوطی نے سین اللہ و ملائکتہ کے ضمن میں نقل کیا، اور میری ریکویسٹ ہے اسے آخر میں سن لینا، چونکہ بعد میں سطروں میں پوری کر جاؤں گا، میں اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب نے جو حسین اعلامیہ بیان کیا، الحمدللہ ہمیں فخر ہے، اس وقت بھی ناز تھا تاجدار خطابت، تاجدار حافظ آباد پر، کہ جہاں یہ سید جلوہ گر ہے وہاں عقیدے میں ڈنڈی نہیں ہوگی۔ اور جب حضرات صحابہ کے نام لینے بڑے بڑے پیروں کے سامنے مشکل ہوتے تھے، پیروں کو ہمیں 360 لقب دے دو، 360 کا عدد سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو، وہ جتنے مرضی دے دو۔ اور یہ بھی میں آپ سے کہوں گا جتنے امام صاحبان بیٹھے ہیں، پیر طریقت سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی نے ساری زندگی نہ صرف یہ ملک بیرون ملک میں بھی مسلح اور ممبر والے کی عزت کی جنگ لڑی۔ جس لفظ مولوی کو حقیر قرار دیا گیا پورے پلاننگ کے ساتھ، بابے نے دنیا کو بتایا کہ مولوی مولا والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہی ہے فکر۔ اور جب ہم فکر رضا مسلک اعلیٰ حضرت کی بات بھی کرتے، اعلیٰ حضرت کا کوئی نیا فرقہ نہیں ہے،
وہ ایک ہی اہل سنت و جماعت، پہچان بریلوی ہے۔ کسی نے الزام کے طور پہ کہا تو ہم نے جھٹکا نہیں سینے سے لگایا کہ وفادار کے نام کا ہے، باقی سبحان اللہ آپ کی مرضی۔ حضرت آدم علیہ السلام بلندی پر ہوں گے، سبز رنگ کی چادریں لٹک رہی ہوں گی، بلندی پر اس لیے ہوں گے قیامت۔ حوالے دو دے دیے، حوالہ بلند جگہ پر اس لیے بیٹھے ہوں گے تاکہ دیکھے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت میں جاتا ہے کون دوزخ میں۔ اتنے میں ایک سرکار کے امتی کو لایا جائے گا، تکڑی پر ایک طرف نیکیاں ایک طرف بدیاں، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں نام کو بھی نہیں ہوں گی، فرشتے پکڑیں گے کلائی سے، چل۔ حضرت آدم جب دیکھیں گے کہ حضور کا امتی، حضور کا امتی، حوالے نہ مانگنا، حضور کو ماننے کے لیے کیا حوالہ ہوتا ہے؟ سمجھ گئے بات کو؟ سنیے، حضرت آدم کہیں گے یا احمد یا احمد، حضور فرمائیں گے ابو البشر میں موجود ہوں کہیے۔ اب مجھے لطف آئے گا اگر میں یہ پنجابی میں جملہ کہہ دوں، وہ کہیں گے تواڈے امتی نو فرشتے کھڑدے پہنے، تعارف تواڈے امتی نو ہو جاؤ، بھرم رہ جائے گا، بات بن جائے گی، ان کے رہو، بات بن جائے گی۔ تواڈے امتی نو دوزخ وال کھڑدے پہن۔ سرکار علیہ السلام یہ روایت میں جملے لکھے ہیں، حضور ایک ہاتھ سے تہمت شریف کا کپڑا پکڑیں گے۔ یہ کپڑے تب پکڑتے ہیں جب تیز چلنا ہو۔ حضور گورے گورے قدموں سے تیز چلیں گے اور اونچی اونچی فرمائیں گے قف قف یا ملائکتی ربی، او میرے رب کے فرشتوں رکو رکو رکو، فرشتے رک جائیں گے۔ کیوں لے جا رہے ہو؟ حضور یہ اس کے گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی ہیں، حضور معاف کیجئے گا۔ آج قاعدہ نیم یہی ہے کہ جس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں وہ دوزخ میں جائے گا، حضور معاف رکھیے گا۔ معاف رکھے گا، مالک آرڈر نہ دے دیں، آرڈر دے دے تو مسئلہ بن جائے گا۔ حضور فرمائیں گے تم یہیں رکو، میں تانوں کیوں آکھنا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بات ختم ہونے والی ہے، ذرا ہوش میں رہیے گا، ذرا ہوش میں رہیے گا۔ حضور عرش الہی کے نیچے کہاں سے لائیں وہ جگرا کہ ہم اس کی شرح میں کوئی لفظ بول سکیں؟ روایت میں کہ حضور قبضہ مبارک میں داڑھی شریف پکڑ کر عرش الہی کے نیچے۔ میرا امام کہتا ہے آہ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کیڑا عشق کہ محبوب نو ساڑھے واسطے میدان حشر چ تیز تیز ٹرنا پہ گیا۔ کیڑا عشق، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے۔ ریش انور قبضہ مبارک میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب ایسے کیوں کھڑے ہو پیارے؟ عرض کریں گے الہی تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو امت کے مسئلے میں مجھے راضی کر دے گا اور پریشان نہیں ہونے دے گا؟ ابھی وعدہ وہی ہے۔ الہی یہ میرے امتی کو لے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم اس قانون کے پابند ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میرے حبیب کی فرما برداری کرو، جو حبیب کہتا ہے وہ کرو۔ فرشتے ہاتھ جوڑ کے حضور حکم کیجئے، کریم چاہیں تو فرما دیں کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، پر نہیں فرما اس کو پھر تکڑی پہ لے کے چلو، میرے سامنے عمل تو لو۔ اقبال ایسے ہی نہیں کہہ گیا، انہوں نے کہا مال کا حساب نہ لمی تے جے نہ گزیرے بھی لینا ہی ضروری ہے تو پہ حضور دیا اکھا سامنے نہ لگے۔ یہ ہار محبت والے کی اپنی رمز ہے
یہ اقبال کا عشق ہے. اور احمد رضا کا عشق کیا ہے؟ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ میرے سامنے تو لو. فرشتے وہی بڑی سی گٹھڑ گناہوں کی چھوٹی سی پوڑلی نیکیوں کی مخالف سمتوں پہ رکھ دیں گے. سننا بھائی صاحب، کریم جیب اقدس سے ایک سفید رنگ کا بطاقہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے. یکا یک وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. لے جاؤ اسے جنت میں. اور اب کسی اور کی فریاد کو جانا ہے نا. حشر میں ہو تو یہی رہا ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے سامنے دو لوگ کاغذ رکھ دیا، اب کسی اور کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں. اس نے نہیں پہچانا، اس نے نہیں پہچانا. وہ جڑا توڑا امتی سی نا، وہ نہیں پہچان سکا. لیکن حالت ہی ایسی کہ جہنم کے کنڈے سے واپس پلٹا ہے. گھبراہٹ پریشانی، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. اور فرشتوں سے کہتا ہے اجازت دو تو میں ان سے ایک بات نہ کر لوں. فرشتے کہیں گے اب تو تیری ہی بات ہے میاں. کر سکتا ہے. فرشتوں کے حصار سے نکل کر کریم کے دربار میں آئے گا. پہچانا نہیں. آپ کون ہیں؟ ماں نے منہ موڑا، باپ نے. سنگی یار بیلی سب چھوڑ گئے اور آپ پیچھے آ کر مجھے آپ کون ہیں؟ کریم فرمائے تو بھول گیا، یہی ہمارا ستم ہے. ہم بھولنے والے لوگ ہیں. کریم فرمائیں گے بھول گیا، میں تیرا نبی ہوں محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. کیا حالت ہوگی؟ قدموں پہ لوٹنا، ہاتھوں پہ مچلنا، کیا حالت ہوگی؟ کوئی لفظ نہیں. عرض کرے گا میرا ماں باپ آپ پہ قربان. اتنے بڑے گناہوں کے دفتر کے آگے یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا کہ جس سے میری کایا پلٹ دی. فرما تو نے شوق محبت الفت فرت عقیدت میں ہماری ذات پہ دروشی پڑھا تھا، فرشتوں نے لکھ کر دے دیا، اسی تیرے لیے ادن دا سانپ کے رکھے آئے. حضور کے ہو کے رہو، اسی میں برکت ہے.